الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثر فلیصل رحمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آقا نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے، رزق کی فراوانی اس کو عطا کر دے اور اس کی عمر میں برکت پیدا کر دے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا کرے، اپنے رحم کے رشتوں کو ملائے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور ہمارے جو خاندان کے اندر جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہترین رہنما کا کردار ادا کرتی ہے۔ آج ہم جس نفسا نفسی کے دور میں جی رہے ہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا لے اور اپنے لیے کچھ کما لے، کچھ بنا لے۔ اپنے رشتہ داروں کا کیا معاملہ ہے، اپنے والدین کا کیا معاملہ ہے، اپنے بھائیوں کا ان کے کیا مسائل ہیں، اس حوالے سے وہ بالکل فکر مند نہیں رہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مفادات کا خواہش مند ہوتا ہے، کہ وہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی دولتیں زیادہ سے زیادہ اپنے کھاتے میں جمع کر لے، دوسروں کی پرواہ نہ کرے، دوسروں کی فکر نہ کرے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان فطرتی طور پر بہت زیادہ لالچی واقع ہوا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرما دی، کیونکہ انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بہت زیادہ برکت دے۔ تو اس کے لیے ایک راستہ بتلا دیا، اور وہ راستہ ایسا ہے کہ جو کہ در حقیقت ہماری نفسانی خواہش کے خلاف ہے۔ ہماری نفسانی خواہش یہ بات کہتی ہے کہ ہم جتنا رشتہ داروں سے دور ہوں گے، جتنا ہمارے تعلق کٹیں گے، اتنا زیادہ نہ ہمارے پاس کوئی آئے گا، نہ ہم کسی کے پاس جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جو مال ہے، جو کچھ دولت ہے، وہ بچی رہے گی، کسی پہ خرچ نہیں ہوگی، کسی کے پر لگے گی نہیں، ہم خود اتنے پر لگاتے رہیں گے اور اس کو بڑھاتے رہیں گے تو ہم بہت زیادہ امیر بن جائیں گے۔ یہ انسان کی ایک ذہنی اس کا تصور ہے، اس کا خیال ہے۔ لیکن شریعت میں یہ تصور اور یہ خیال بالکل باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شریعت نے جو تصور دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانے سے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقی، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی دولت بڑھ جائے۔ اور رزق کا خالی معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی دولت بڑھ جائے، آپ کا پیسہ بڑھ جائے۔ رزق کا یہ معنی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں ایک غلط العوام ہے کہ عام لوگ کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ رزق کا مطلب پیسے ہوتے ہیں، رزق کا مطلب ڈالر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے۔ رزق کا معنی بہت وسیع ہے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ آپ کا رزق ہے۔ آپ کی اولاد آپ کا رزق ہے، آپ کی بیوی آپ کا رزق ہے، آپ کے والدین آپ کا رزق ہے، آپ کا علاقہ آپ کا رزق ہے، آپ کی زمین آپ کی رزق ہے، آپ کی عزت، آپ کی شہرت، آپ کا ایک مقام معاشرے کے اندر، یہ آپ کی عزت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی عزت بناتی ہیں۔ یہ سب کے سب رزق ہے۔ ان سب چیزوں میں اضافے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کو اہمیت دیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں۔ تو جو بندہ یہ کام کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصدق القائلین ہیں، ان سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کی بات کو سچا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بات اس بات گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس بندے کی رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہمیں شیطان کی جو ہمارے دلوں میں اس کی طرف سے غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے سے ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، اس کو یقیناً ختم ہو جانا چاہیے اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان موجود ہے۔ اگر نہیں ہے پھر تو معاملہ اور ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اس کی جو عمر ہے اس کے اندر برکت پیدا ہو جائے۔ اس کی چھوٹی عمر کے اندر، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ واقعی اس کی عمر طویل ہو جائے، کافی لمبی اس کو اللہ تعالیٰ عمر عطا فرما دے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے عمر کے اندر برکت کا، وہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بہت آگے لے جائے، بہت اللہ تعالیٰ اس کو ترقی سے مالا مال کر دے، بہت زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ
اہم مقام مرتبے پر فائز کر دے چھوٹی سی عمر میں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ چھوٹی چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے مار کے سر کر جاتے ہیں، اور بعض لوگ بڑی بڑی عمریں ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دونوں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دیں، صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب ہمارے پاس کچھ پیسہ آ جاتا ہے، ہمارے پاس کچھ دولت آ جاتی ہے، تو ہم کیا ہوتے ہیں، ہم رشتہ داروں سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، میرے پاس تو بہت کچھ ہے اللہ نے دیا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی رشتہ دار کے ساتھ بات کرنے کی، اس کو فون کرنے کی، اس کے ساتھ مل بیٹھنے کی، اس کے ساتھ اس کو اپنا وقت دینے کی، مجھے کیا ضرورت ہے۔ ہمارا ذہن یہ بن جاتا ہے جب خاص طور پہ ہمارے پاس دولت آ جائے۔ لیکن شریعت نے اس کے الٹ ہمیں ذہن دیا ہے، اور وہ یہ ذہن دیا ہے کہ تمہارے پاس دولت آئے گی ہی اسی صورت میں، یہ تمہارے رزق میں، جس کے میں نے آپ کو تشریح کر کے بتایا کہ رزق کا خالی معنی پیسہ نہیں ہوتا، رزق بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ تو اس رزق میں اضافہ تب ہوگا جب تم یہ دونوں کام کرو گے، جب تم رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھو گے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو گے، ان کے مسائل میں شریک ہوگے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل کے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ بہت نفس نفسی کا عالم ہے۔ ایسے دور میں اس حدیث پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، عینی شاہد ہوں ایسے لوگوں کے حوالے سے کہ جن کی زندگیوں میں اللہ نے بڑی برکت دی، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا ہر معاملے میں خیال رکھا۔ اللہ نے ان کو کبھی بھی کسی تنگی کا شکار نہیں کیا۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، لیکن رشتہ داروں سے جب کٹے ہیں، رشتہ داروں سے انہوں نے تعلقات توڑے ہیں، تو اللہ نے ان کو ایسی معاملات کا شکار کر دیا، ایسے مسائل کا شکار کر دیا کہ وہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی صلہ رحمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو، یہ رحم کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس نے اللہ کے عرش پر پکڑ کے یہ دعا کی تھی، اللہ جو مجھے ملائے تو اسے ملا دے، اور جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ملا دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے دیتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کریں، اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا، اپنے قریبی لوگوں کا حق ادا کریں، ان کے ساتھ میل ملاپ کریں، ان کی خوشیوں میں، ان کی غمیوں میں شریک ہوں۔ تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بڑی ہی عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔